بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، خواہ تم کو یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے کیا۔ زندگی تیر سے بندھی کمان ہے، پھر بھی اسے عظیم تحفہ سمجھیے۔ کچھ دکھ معاف کیے جا سکتے ہیں مگر کبھی بھلائے نہیں جا سکتے، اور انہیں دینے والا شخص جب سامنے آتا ہے تو وہ زخم نئے سرے سے ہرے ہونے لگتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دل سے نکل جانے والوں کو معاف تو کیا جا سکتا ہے مگر دوبارہ اپنایا نہیں جا سکتا۔ ہم زندگی کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اپنے تو ملتے ہیں مگر ان میں اپناپن نہیں ہوتا۔ جو نہیں دیا جا رہا اس پر واویلا کرتے ہوئے ایک بار پلٹ کر دامن کو دیکھیں کہ جو آپ کو دیا گیا آپ اس کے لائق اور حقدار تھے۔ کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی ایک مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ کسی پر دوسری مرتبہ اعتبار کرنا اسے بندوق تھمانے جیسا ہے کہ لے دوبارہ کوشش کر لے، پہلے والی گولی مس ہو گئی تھی۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ لوگوں کو آپ کے ساتھ محبت کی شدت ان کی ضرورت کی شدت کے برابر ہوتی ہے۔ زندگی کے بدلتے حقائق سے سمجھوتا کر لینے اور ڈھل جانے میں سکون، عافیت اور عزت ہے۔ آپ کی زندگی بے معنی نہیں ہے، لیکن اس کو معنی دینا یا نہ دینا آپ کے اختیار میں ہے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر سفر ہے۔ ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راز ہی ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پونچھتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن جاتا ہے۔ گھڑی کی سوئی کی حرکت کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ پر اعتماد شخص کو دوسروں کی عزت بھی اتنی ہی عزیز ہوتی ہے جتنی اپنی۔ ایسا شخص اپنی خوبیوں اور خامیوں کو جانتا یا جاننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تاکہ خود کو بہتر بنایا جا سکے۔ زندگی انسان کو ہر روز سبق سکھاتی ہے، لیکن عقل مند وہ ہے جو سیکھے ہوئے سبق کو آئندہ زندگی میں کبھی نہ بھولے۔ لوگوں سے اپنا رویہ ویسے مت رکھو جتنے وہ برے ہیں، بلکہ ویسے رکھو جتنے تم اچھے ہو۔ زندگی صبر، تحمل اور برداشت کے ساتھ کافی آسان ہو جاتی ہے، اگرچہ یہ بہت مشکل ہے۔ اپنی حدود سے اتنا آگے نہ نکل جانا کہ امید کو تم تک پہنچنے میں بہت دیر لگے۔ استاد ہر کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن بہتر طالب علم وہی ہے جو زندگی کو استاد مان کر اس کے سبق سیکھنے کی صلاحیت رکھنے کا حامل ہو۔ ہر نئی صبح آپ کو دو باتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ یا آپ اپنے خوابوں کے ساتھ سوتے رہیں یا پھر اٹھیں اور ان خوابوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں۔ زندگی کی خوبصورتی کے لیے خلوص اور برداشت کی سیڑھیوں کا سہارا ضروری ہے۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ فاصلوں کو اپنی زندگی میں کبھی اتنا نہ بڑھنے دیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں لیکن آپ کو اجنبی بن کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ زندگی نے چہرے سب کے اتنے صاف دکھائے ہیں
اپنوں کو بھی اب میں اپنا نہیں کہتا۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں، کیونکہ لہروں کے ساتھ لاشیں باہر رہتی ہیں، تیراک نہیں۔ اپنی زندگی کی کتاب صرف مخلص لوگوں کے سامنے کھولیے، باقی سب تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ جب کسی تعلق میں محسوس ہو کہ شاید ہم دوسروں پر مسلط ہو رہے ہیں، تو تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ خاموش ہو جانا چاہیے۔ لیکن جب تمہارا خاموش ہونا کسی کو متوجہ نہ کرے تو اسی خاموشی سے تعلق ختم کر لینا چاہیے، اسی میں بھرم رہ جائے گا۔ زندگی امید برائے بندگی، زندگی ہے، بندگی شرمندگی۔ کچھ سوالوں کے جواب وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ انسانی نفسیات اور رویے سمجھ نہ آنے پر فیصلے جلدی مت کیجیے، وقت لیجیے اور وقت دیجیے۔ وقت آپ پر گراہیں کھولتا جائے گا۔ کام بہت صبر آزما ہے، لیکن زبردست منافع بخش ہے۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ اپنی حالت سے کوئی بھی مطمئن نہیں، اور اپنی عقل سے ہر کوئی مطمئن ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے خدا نے اتنی محبتیں دی ہیں کہ 2-4 نفرتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے زندہ رہنے کے اسباب پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ حیا کا جب بھی ذکر ہو تو ہمارے معاشرے میں اکثریت کا محور صرف عورت ذات بن جاتی ہے، جبکہ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا عورت پر۔ زندگی ایک کہانی کی مانند ہے۔ کہانی اپنے خوبصورت الفاظ سے ہی خوبصورت لگتی ہے، اسی طرح زندگی بھی اپنے اچھے اوصاف سے ہی اچھی لگتی ہے۔ وجوہات تو سب موجود ہوتی ہیں، دور ہونے کے لیے بھی اور ساتھ رہنے کے لیے بھی، لیکن اگر کوئی دور ہونے کے بہانے ڈھونڈنے لگے تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ آپ اب بوجھ بن رہے ہیں، اور بوجھ کوئی کتنی دیر برداشت کر سکتا ہے۔ عزت نفس سے بڑھ کر زندگی میں اور ہے ہی کیا۔ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کے گھر کی زندگی ہے۔ اگر ذہن اور دل مطمئن ہوگا تو زندگی میں باقی سہولتوں اور آسائشوں کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر ذہن اور دل ہی مطمئن نہیں ہوگا تو امیر، خوبصورتی، شہرت، عہدہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اپنے ذہن اور دل کو مطمئن رکھیں، کسی کی سن لیں، کسی کو سنا دیں، دل و دماغ پر بوجھ نہ رکھیں۔ کوشش کریں کہ زندگی خوشگوار نہیں تو دکھی بھی نہ ہو۔ عجیب طرح سے گزر رہی ہے زندگی، سوچا کچھ، کیا کچھ، ہوا کچھ اور ملا کچھ۔ کہاں پہچانے جاتے ہیں آسانی سے آستینوں کے سانپ، کاٹ نہ لیں جب تک زہر اشکار نہیں ہوتا۔ جب زندگی قابل بھروسہ نہیں تو زندگی میں آنے والے لوگ کیسے بھروسے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ جب زندگی ساتھ چھوڑ سکتی ہے تو لوگ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ زندگی سے شکوہ نہ کیا کرو اے دوست، یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں یہ قدرت کے فیصلوں کا ہجوم ہے، اور بلا شبہ قدرت کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوا کرتے، کیونکہ وہ ہمارے رب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور بھلا رب بھی کسی کا برا سوچ سکتا ہے؟ بس اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی
مصلحت ہوتی ہے۔ کوشش کیجیے کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ جس میں خطرہ مول لینے کی ہمت نہیں، وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں پا سکتا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔